الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں تحریر میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا. آج میں آپ کے لیے بچوں کے لیے ایک اسپیشلی کہانی لے کر آئی ہوں. یہ امتحان بھی نہ. زنیرہ بانو کی کہانی ہے یہ. اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے ہماری تو آپ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو، اور پلیز سبسکرائب، جو بھی نیو ممبرز ہوں وہ سبسکرائب ضرور کریے گا. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 1. 13 مارچ. جوں یہ تاریخ قریب آ رہی تھی، ہمارے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو رہے تھے. ہم جو 2 منٹ کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اب کتاب لیے برگد تلے بیٹھے کشش ثقل کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بچوں جن کو پتہ نہ ہو کہ کشش ثقل کا قانون کیا ہے تو میں ان کو بتا دوں، کیونکہ آج کل انگلش میڈیم ہے سب. تو کشش ثقل کا قانون ہوتا ہے the law of gravity. شاید ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمارے سر پر بھی نیوٹن کی طرح کوئی سیب آگے رہے گا اور ہم پل بھر میں ساری فزکس سمجھ جائیں گے. یہ یقیناً غلط فہمی ہی تھی، کیونکہ نہ تو کوئی وہ پیڑ سیب کا تھا اور نہ ہم آئزیک نیوٹن تھے. واحد طریقہ یہی تھا کہ ہم یہ قانون سمجھنے کے شوق کو دبا لیں اور فی الحال رٹے سے کام چلائیں. جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے. 13 مارچ بروز سوموار ہمارا پہلا امتحان تھا. امتحان کیا، آزمائش تھی جسے ہمیں گزرنا تھا. اور یہ یقین تو ہمیں 100% تھا کہ ہم پہلے لیول پر ہی ہار جائیں گے. لیکن وہ شعر ہے نا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. اپنے لیے ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی. وہ پکا فیل جو ڈر جائے پیپر کے خونی ورقے سے. اسی کے مقاصد ہم نے امتحانات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نہایت کن ذہن اور انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل نہیں. یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کے حلقے میں ہم سب سے زیادہ پڑھاکو سمجھے جاتے ہیں. سب دوست تعلیمی معاملات میں ہماری خدمات طلب کرتے ہیں اور ہم اچھے دوست ہونے کے ناطے اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہم ان دنوں اپنے دوستوں پر نظر ڈالتے تو کچھ حوصلہ ملتا. وہ الگ بات ہے کہ یہ حوصلہ ریاضی کی کتاب کھولتے ہی یوں غائب ہو جاتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. نہ جانے وہ کون سا منحوس پل تھا جب دماغ نے مشورہ دیا کہ ایک دفعہ ڈیٹ شیٹ تو پڑھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش والے دن ہم سر پکڑے امتحانی ہال کے باہر بیٹھے ہوں. دماغ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو ہی ہم نے ڈیٹ شیٹ کھولی، ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. 13 مارچ کے آگے ہماری ازلی دشمن کا نام جعلی حروف میں درج تھا. اب سر پکڑنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، لہٰذا جابر بن حیان کو کوستے ہوئے الماری کے آخری کونے میں رکھی وہ سیدھا سی کیمسٹری کی کتاب اٹھا لی. چونکہ کیمسٹری جیسی خشک چیز ہمارے ننھے سے دماغ میں نہیں سما سکتی تھی، لہٰذا جلد ہی ہماری پیاری دوست ہم پر مہربان ہو گئی. آگے کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ صبح بابا جان نے ہمیں جگایا تو محترمہ کیمسٹری صاحبہ ہمارے اوپر موجود تھیں. غالباً ابا جان کو لگا ہوگا کہ ان کی بیٹی پڑھتے پڑھتے سو گئی ہے، جبھی تو وہ بولے، شاباش بیٹا، اتنی محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے. پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ سب کو شدت سے انتظار تھا. ہماری شکل پر 12 بجے ہوئے تھے. یہ تو ہم اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ابا جان کی زبانی یہ جملہ سن کر مزید اطمینان ہو گیا. بیٹا، یہ شکل پہ 12 کیوں بچے ہیں؟ امتحان کی تیاری تو ہے نا؟ دل میں آیا کہ صاف صاف الفاظ میں اپنی موجودہ حالت ابا جان کو سنا دیں اور سارے ارمان پورے کر لیں. لیکن پھر خیال آیا کہ چھوڑو بھائی. تبھی ابا جان دوبارہ بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے محنت کی ہے تو صلہ ضرور پاؤ گے. گھبرانا نہیں، اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو پیپر دینے. مگر یاد رکھو، ڈرنا بالکل بھی نہیں. پیپر ہی تو ہے، کوئی قیامت تو نہیں ہے. اب یہ بات ہم اپنے محترم ابا جان کو کیسے بتاتے کہ یہ پیپر بھی کسی قیامت سے کم نہیں. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس حوصلہ افزائی پر دل کو بھی حوصلہ ہوا، جبھی تو ہم اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر جہاد کرنے نکل پڑے. امتحان گاہ میں ہم نے کتنی ہی پریشان صورتیں دیکھیں، لیکن اب ہم پریشان نہیں تھے. یقین جو تھا کہ ابا جان کی دعا کام کرے گی. وہ الگ بات ہے کہ چوں ہی پیپر صاحب ہمارے ہاتھوں میں آئے، ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اوف وہ اتنے سارے سوال اور صرف 2 گھنٹے.
بس وہیں سے ہم نے قلم پکڑا اور لکھتے گئے، جو ذہن میں آیا لکھتے گئے۔ وہ بھی ایسا ہی سوال تھا جس پر ہم رک گئے تھے۔ ثابت کریں کہ ہر عمل کا رد عمل مقدار میں برابر ہوتا ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس پر ہماری سائیکل کی بریک لگ گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ شاید وہ واحد بیان تھا جس کا ہم تجربہ کر چکے تھے۔ ہمیں اچھی طرح یاد تھا کہ یہ لیکچر لینے کے بعد ہم نے جب سعدی کو ایک تھپڑ لگا دیا تو رد عمل میں ہماری توازن بہت سے گھونسوں اور تھپڑوں سے ہوئی تھی۔ بس تب سے ہم جان گئے تھے کہ رد عمل کبھی بھی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ رد عمل عمل کے برابر نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ہم نے جوابی پرچے پر اپنا تجربہ بھی لکھ دیا تھا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اور کسی سوال کے نمبر نہیں ملتے تو نہ ملیں، مگر اس سوال کے نمبر تو ضرور ملیں گے، وہ بھی پورے۔ خیر جناب، وہ بھی کوئی مبارک وقت ہی تھا جب یہ پرچہ ختم ہوا۔ اپنی تیز رفتاری کو داد بھی دی کہ حیرت انگیز طور پر یہ پیپر 2 گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹے میں ہی ختم کر لیا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے دوست ہم سے ہماری فلیش جیسی سپیڈ کا نسخہ مانگ رہے تھے تو ہم پھولے نہیں سما رہے تھے، آخر کو غازی بن کر گھر لوٹے تھے۔ پھر اگلا پیپر بھی ہاتھ میں آ گیا۔ سچ پوچھیں تو سب سے زیادہ گلہ ہمیں اسی کتاب سے ہے کہ ہماری پسندیدہ ہونے کے باوجود اس نے ہمیں ناکوں چنے چبائے۔ پرچہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہم بہت خوش تھے کہ انشاءاللہ اس مضمون میں تو سب سے زیادہ نمبر لیں گے، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ ہم کافی دیر سوچتے رہے، آخر لکھا جائے تو کیا؟ پھر یکدم ہی خیال آیا، ہٹ تیرے کی، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ ہم نے قلم سنبھالا اور شروع ہو گئے۔ یہاں تو ہم نے اپنی مصوری کا کمال دکھانا تھا۔ کافی دیر بعد ہم نے قلم اٹھایا تو جواب مکمل ہو چکا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ ہم سے زیادہ خوبصورت ٹارچ کسی نے بھی نہیں بنائی ہوگی۔ سوال نمبر 2، میر جعفر کون تھا؟ ظاہر ہے اس سوال کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا، لیکن دماغ جواب ڈھونڈنے کی بجائے پیپر بنانے والوں کو کوس رہا تھا۔ کیسے جاہل لوگوں نے پیپر بنایا؟ ارے بھائی، اب ہمیں کیا معلوم کہ کون تھے یہ حضرت؟ اور سچی بات بھی یہی تھی کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے علاوہ کسی اجنبی کے نام سے واقف نہیں تھے۔ ارے یہ کہیں جعفری چچا کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہیں؟ یکدم ہی ہمیں خیال آیا تھا۔ ہم نے اپنی ذہانت پر رش کیا اور لکھنے لگے، جعفری چچا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی ہنا میری دوست ہے۔ ابا جان اور تایا جان کہتے ہیں کہ جعفری چچا بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتے، بھائی گلی میں کھیلنے نہیں دیتے نا، اس لیے۔ اور لکھتے لکھتے ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جعفری چچا اتنے مشہور کیسے ہو گئے کہ امتحان بنانے والوں نے ان کے متعلق سوال دیا۔ آپ یقیناً ہماری بے وقوفی پر ہنس رہے ہوں گے، لیکن یقین مانیے اس وقت ہماری خوشی سے باتیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو دوستو، کسی طرح ہمارے سارے امتحان گزر گئے۔ آپ کو ہمارے ابا جان کی بات تو یاد ہوگی، بیٹا محنت کرو گے تو صلہ ضرور ملے گا۔ بس جناب، وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں صلہ ملنا تھا۔ ہمارے ابا جان ہمارے بہترین رزلٹ کے انتظار میں تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈنڈا برسانے کے انتظار میں ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہمارے امتحان کس قدر اچھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اچھے رزلٹ کی امید میں تھے۔ اور جیسے ہی استاد صاحب نے رپورٹ ہمارے ہاتھ میں دی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کانپ اٹھے۔ امتحان گاہ سے گھر تک ہم غازی بن کر لوٹے تھے، آج اسکول سے واپس گھر بھی غازی بن کر لوٹ رہے تھے، مگر ہمیں یقین تھا کہ شہادت گھر میں نصیب ہوگی۔ آخر ابا جان کو بھی ہمارے رزلٹ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ پھر آگے جو ہوا وہ تو ہم بتا نہیں سکتے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم شہید تو نہیں ہوئے، مگر درگت بنی کہ بس اتنا ہی کہہ پائے، اف، یہ امتحان بھی نا۔